خوشی جلد ہی اس وقت ختم ہو گئی جب انہوں نے اپنے گھر جادوگرنی کو دیکھا۔ جادوگرنی نے کہا، لاؤ یہ خوبصورت بچی میرے حوالے کر دو، تم نے مجھ سے پرامس کیا تھا۔ تاجر اور اس کی بیوی نے جادوگرنی کی بہت منت سماجت کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ بچی کو لے کر چلی گئی۔ جادوگرنی نے بچی کا نام نوشابہ رکھا۔ نوشابہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ خاص طور پر نوشابہ کے بال بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بال سنہرے رنگ کے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ نوشابہ کو اپنے بال سمیٹنے میں خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ جادوگرنی نے جنگل میں ایک بہت اونچا مینار بنایا اور اس مینار کے اوپر ایک کمرے میں نوشابہ کو قید کر دیا، کیونکہ جادوگرنی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی نوشابہ کو دیکھے اور اس سے شادی کر کے لے جائے۔ اس لیے جادوگرنی نے جس مینار پر نوشابہ کو قید کیا تھا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ مینار کے اوپر کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ جادوگرنی جب بھی نوشابہ کو ملنے آتی تو مینار کے نیچے کھڑی ہو کر آواز دیتی، نوشابہ، میری پیاری بیٹی نوشابہ، اپنے بال نیچے کرو، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ جادوگرنی کی آواز سن کر نوشابہ اپنے لمبے سنہری بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی اور جادوگرنی ان کو پکڑ کر اوپر چلی جاتی تھی۔ ایک دن شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اس خوبصورت مینار پر پڑی۔ شہزادہ مینار دیکھ کر سوچنے لگا کہ اس جنگل میں یہ مینار کس نے بنایا ہوگا۔ ابھی شہزادہ مینار کو دور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ جادوگرنی وہاں آئی اور نوشابہ کو آواز دے کر بال نیچے گرانے کے لیے کہا۔ شہزادے نے دیکھا نوشابہ نے آواز سن کر فوراً اپنے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیے اور جادوگرنی ان کو پکڑ کر مینار پر چڑھ گئی۔ نوشابہ کے حاسن نے خاص طور پر اس کے لمبے سنہری بالوں نے شہزادے کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ شہزادے نے کہا، اس مینار اور اس میں رہنے والی لڑکی کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا۔ پھر شام کے وقت شہزادے نے مینار کے پاس آ کر جادوگرنی کی طرح آواز نکالتے ہوئے نوشابہ کو بال لٹکانے کے لیے کہا۔ نوشابہ نے فوراً